میں جلدی میں تھوڑا سا لیتا ہوں. سب سے اہم چیز میدان عرفات. اسے عرفات کیوں کہتے ہیں؟ تھوڑا سا اسے سمجھیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرفات عرفہ کی جمع ہے. ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کو عرفہ کہا جاتا ہے اور حاجیوں کی ٹھہرنے کی جگہ کو عرفات کا میدان کہتے ہیں. لیکن عرفات کا لفظ صرف میدان کے لیے بولا جاتا ہے، دن کے لیے نہیں. اسی لیے عرفات کے ساتھ یوم کا لفظ لگاتے ہیں، یوم عرفات. اس جگہ کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی چند وجہ ہیں. میں آپ کو تاریخی تھوڑا سا ہسٹری کی طرف، تاکہ آپ جائیں تو ادھر آپ کو پتہ چلے کہ کہاں آئے ہیں. آپ راؤنڈ لگا کر نہ جائیں، تھوڑا سا سمجھیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرفہ کا مطلب پہچاننا، کیونکہ اسی جگہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی تھی. وہ دونوں 300 سال ایک دوسرے سے جدا رہے تھے. 300 سال. اللہ نے جب زمین پر دونوں کو بھیجا تو حضرت حوا کو کہیں، حضرت آدم کو کہیں، لیکن دونوں پھر ملے تو 300 سال کے بعد دونوں کی ملاقات. 300 سال کے بعد دونوں کی ملاقات جس جگہ پہ ہوئی وہ عرفات کا میدان ہے، اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے پہچان لیا. اسی لیے اس جگہ کا نام عرفات پڑ گیا. میں اس کو تھوڑا سا اور بتاؤں گا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے ارکان سکھائے گئے. اسی میدان عرفات میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے طریقے سکھائے. جب سیکھ چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا عرف تو میں نے پہچان لیا. اسی وجہ سے اس جگہ کا نام عرفات کہلاتا ہے. یہ دوسری وجہ. تیسری وجہ، عرفہ کا ایک معنی تحفہ بھی ہوتا ہے. تو عرفہ کے دن اللہ تعالی حاجیوں کو مغفرت یعنی بخشش کا تحفہ عطا فرماتا ہے، اس لیے بھی اسے عرفہ کہا جاتا ہے. ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ گناہوں کا اقرار اور اعتراف. حجاج کرام اس دن عرفات کے میدان میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اس لیے بھی اس دن کو عرفہ کہا جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ 4 وجہیں تو آپ نے سماعت کر لی. حضرت آدم علیہ السلام نبی، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ ولیہ. توجہ چاہوں گا، نبی تو کوئی عورت بنی نہیں سکتی، ولیہ بن سکتی. دونوں کی ملاقات ہوتی ہے عرفات کے میدان میں، ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس جگہ کا نام اس جگہ کا نام عرفات پڑ جاتا ہے. اور جس دن ملاقات ہوئی تھی وہ 9 تاریخ تھی ذی الحجہ کی. اب اس دن کی ملاقات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو حاجیوں کے لیے اتنا عظیم تحفے کے طور پر بنا دیا کہ کوئی احرام کی حالت میں وہاں پر 9ویں ذی الحجہ کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو نبی کی ملاقات، توجہ، جو ایمان برا نقطہ آپ کو مجھے عرض کرنا ہے، نبی کی ملاقات ولیہ سے ہو، نبی کی ملاقات ولیہ سے ہو، جس ٹائم پر ہو، جس جگہ پر ہو، اللہ تعالیٰ وہاں پر معافی کی بھیک مانگنے والے کو معاف فرما دیتا ہے. تو 12 ربیع النور کو حضور کی ملاقات رب سے ہوئی. تو نبی کی ملاقات جب رب سے ہو تو کیا اس وقت دعا کی جائے تو دعا قبول نہیں ہوگی؟ اچھا، پھر میں آپ کو دلیل قرآن کی روشنی میں پیش کرتا ہوں. اللہ نے معافی مانگنے کے لیے جس جگہ پر سب کو بھیجا وہ جگہ کون سی ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. میرے محبوب کے پاس آؤ، محبوب کے پاس آؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کے اگر کوئی مغفرت کی بھیک مانگتا ہے تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، صرف معافی نہیں ملے گی، لَوَجَدُ اللَّهُ، وہ اللہ کو پالے گا، اللہ کو پالے گا. حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی پہنچتا ہے تو وہ اللہ کو پالے گا. کس حال میں پائے گا؟ بہت معاف کرنے والا اور مہربانی کرنے والا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے تھوڑا سا
عرفات کے حوالے سے اور زمزم کے حوالے سے آپ جانتے ہیں پورے حج کے سفر کے اندر دو کام مجھے ایسے نظر آئے جس کام کا بظاہر کوئی مقصد نہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ دوڑنا بھی کوئی مقصد ہے؟ بھئی آپ مجھے بتائیے صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، لیکن اللہ نے اس کو کتنا کمپلسری کرا ہے اور اسے کیا فرمایا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. شعائر شعیرہ کی جمع ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی روحانی یا معنوی کوئی اس کی حقیقت پوشیدہ ہو. جتنی بھی نشانیاں ہوں گی اس کے اندر کوئی نہ کوئی معنی ہوگا. یہاں پر سب سے اہم چیز جو بتائی جا رہی ہے، یہ صفا مروہ نبی، ولی، قطب، ابدال، صحابی، جس کسی کو بھی حج کرنا ہے اور عمرہ کرنا ہے اس کے لیے صفا مروہ کی صحیح ضروری. تو آخر یہ دوڑنے میں کیا ہے؟ دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا، یہ کچھ مطلب آدمی کے ذہن میں اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. لیکن یہاں پر ایک چیز بتائی جا رہی ہے، بہت اہم بات ہے جسے ذہن میں رکھیے گا. وہ اضطراب تھا، ایک ماں کی بے قراری تھی جو اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کے لیے دوڑ رہی تھی. وہ بے قراری. اور قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے. انہوں نے بے قراری کے اندر، یہاں ایک بڑا عظیم نقطہ عرض کرتا ہوں، انسان جب بے قرار ہوتا ہے نا، یہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں، میں کوئی سائیکولوجسٹ نہیں ہوں، تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں اپنے اعتبار سے کچھ نکات کے لیے. تو میں نے آج ہی ابھی یہاں آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا تو میں نے نوٹ کیا اس کو. آدمی جب بہت ٹینشن میں ہو تو ٹینشن ہلکا کرنے کا ایک طریقہ وہ یہ بھی اختیار کرتا ہے کہ چلنے لگتا ہے، اور جب وہ چلتا ہے تو تھوڑا سا ٹینشن ہلکا ہوتا ہے. اور اس کو حدیث شریف سے بھی ثابت ہے. جب آسمان پر بجلی کڑکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے. آسمان پر بجلی کڑکی، سرکار نے ام المؤمنین کو چھوڑا اور چلنے لگ گئے. کافی دیر کے بعد جب بجلی کی کڑک جب بند ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نارمل ہوئے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، سرکار یہ اچانک ہم لوگ بات کر رہے تھے اور آپ اٹھ کر چلنے لگے. سرکار نے فرمایا، جب آسمان پر بجلی کڑکی تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری امت پر آسمان سے کوئی عذاب تو نازل نہیں ہو رہا ہے، تو میں چلنے لگا. جب بجلی کا کڑکنا بند ہوا تو مجھے اطمینان ہوا کہ میری امت پر کوئی آسمان سے عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دنیا میں آپ کبھی بھی دیکھیے گا کہ جب انسان بہت ٹینشن میں ہو تو چلنا شروع کرتا ہے. اسی طریقے سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چلنا شروع کیا. اور یہاں میں آپ کو بتا دوں، اول روز سے اللہ پر کانفیڈنس حضرت حاجرہ کو تھا. یہ بہت اہم نقطہ ہے. پہلے دن سے حضرت حاجرہ کو اللہ عز و جل پر کانفیڈنس تھا. جب کچھ مکے میں نہیں تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جب جانے لگے، جہاں کچھ بھی، کوئی شہر نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں، ایک درخت کے نیچے چھوڑ دیا اور جانے لگے. تو حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ آپ ایسے ہی ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ پیچھے پیچھے جانے لگی اور پھر پوچھ لیا کہ آپ کو کیا اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں یہاں چھوڑ کر جانے کا؟ نبی کی بیوی تھی نا، تو سوال بھی پھر وہ جانتی تھی کہ نبی کوئی اپنی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے. تو پوچھ لیا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہمیں یہاں چھوڑ کر جانے کا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں. کہا بس پھر ٹھیک ہے آپ جائیے، اس لیے کہ مجھے میرے رب سے امید ہے کہ وہ مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. یعنی انہوں نے حالات کو نہیں دیکھا، رب کی قدرت کو دیکھا. یہاں زندگی بھر کے لیے ایک نقطہ آپ کو عرض کر دوں، کبھی بھی کتنی بھی پریشانی آئے
اس پریشانی کی سچویشن کو مت دیکھنا، یہ دیکھنا کہ جس رب کا کلمہ پڑھتے ہو وہ بہت طاقت والا ہے، وہ بہت قوت والا ہے۔ اسی کو قرآن نے بھی مینشن کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ڈرتے تھے کہ میرے بیٹے کو کہیں بھیڑیا کھا نہ جائے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ڈر رہے تھے، اس لیے اپنے بیٹے کو بھیجنے کے لیے تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے کہ بھیجوں گا تو کہیں بھیڑیے میرے بیٹے کو نہ کھا جائیں۔ تو رب نے فرمایا اے یعقوب، تجھے معلوم ہے کہ میں نے تیرے بیٹے کو تجھ سے جدا کیوں کیا؟ قاری صاحب بہت پتے کی بات، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بیٹے کو میں نے کیسے تم سے جدا کیوں کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام عرض کرتے مولا مجھے نہیں معلوم۔ کہا اس لیے میں نے جدا کیا کہ تمہاری نظر بھیڑیے پر پڑی، میری قدرت پر نہیں پڑی۔ اگر تمہاری نظر میری قدرت پر پڑتی کہ بچانے والا تو میں موجود ہوں نا، تو تمہارے بیٹے کو تم سے جدا نہ کرتا۔ یہ توکل، یہ کانفیڈنس اپنے رب پر تھا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ہاجرہ کو کانفیڈنس تھا، بس اللہ پر بھروسہ کرتے وہ چکر لگا رہی تھی، اور پھر وہ جو میلین اخضرین ہے، گرین لائٹ جہاں دوڑنا ہوتا ہے، تو وہ جگہ نشیب میں تھی، وہ پہاڑ پر تھی، تو پھر وہ دیکھتی تھی۔ آج بھی آپ جب میلین اخضرین میں دوڑیں، مرد حضرات، عورتیں نہیں، مرد حضرات جب دوڑیں تو کعبے کی طرف دیکھیں، وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، انہیں چھوڑ کر وہ تو دیکھ رہے تھے کہ بچہ ابھی ہے تو صحیح، سلامت تو ہے، روح تو نہیں نکل گئی، پریشان تو نہیں ہے۔ تو وہاں جب پہنچتی تھی تو حضرت اسماعیل نظر آتے تھے، تو ادھر دیکھتی تھی باقاعدہ کہ بیٹا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر جب 7 چکر مکمل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑی تھی وہاں پر پانی کا چشمہ نکل آیا ہے۔ لیکن جو حضور کی محبت میں ڈوبا ہوا اس کی شان بڑی جدا ہوتی ہے۔ حضور کی محبت کی بات کر رہا ہوں، اس کی شان بڑی جدا ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت میرے آقا کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، یعنی حضرت اسماعیل کو ایڑیاں رگڑنی پڑی نا، آپ نے اپنے پیر سے ایڑیاں جو رگڑی وہاں پر، سرکار کی شان میں کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں، یعنی حضور کے برابر حضرت اسماعیل کی شان نہیں، پروردگار کے پیارے حبیب نے مانگا ہی نہیں، بن مانگے میرے کریم نے ان کو جام کوثر عطا فرما دیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تو پانی کا چشمہ وہاں سے نکلا۔ اور زم کے معنی ہوتا ہے رک جا کے معنی۔ حضرت ہاجرہ نے پھر وہاں پر ایک تھوڑا سا دائرہ بنا لیا اور پھر کہا زم تو وہ پانی رک گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، واحد دنیا میں یہ پانی ایسا ہے کہ آدمی بغیر کچھ کھائے ہوئے صرف آب زمزم ہی پر اکتفا کرے تو آب زمزم کئی سالوں تک اس کو غذا کی ضرورت بھی اس کی پوری کر سکتا ہے اور پیاس کی ضرورت بھی پوری کر سکتا ہے۔ اور جس مقصد کے لیے آب زمزم پیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آب زمزم میں دیکھنا، جیسے اس میں آب زمزم ہے تو ہم یوں دیکھیں آب زمزم کو تو فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آب زمزم میں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ دل سے نفاق کو دور فرما دیتا ہے۔ اور آب زمزم جس مقصد کے تحت پیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بڑھ کر کون سی دعا ہوگی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم پی کر کے جو دعا کی وہ یہی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ منی کے حوالے سے جانتے ہیں کہ منی وہ وادی ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی۔ کوشش کیجئے گا کہ مسجد خیف کے اندر جو منی کے اندر واقع ہے وہاں پر
جو کچھ بھی ممکن ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے وہاں جا کر کے نماز ادا کرنے کی، یعنی ایک بار ہی صحیح کوشش کریں، اگر پہنچ سکتے ہوں تو وہاں پہنچ کر 2 رکعت پڑھ لیں، اس لیے کہ مسجد خیف وہ مسجد ہے جہاں پر 70 انبیاء کرام نے نماز ادا فرمائی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی مسجد خیف کے اندر امام کے دائیں جانب کی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا کرتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مسجد خیف میں گئے تو دیکھا، قربان جائیے، ان کی نظر حدیث پر بڑی گہری تھی۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک حدیث آ گئی کہ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شہد کی مکھیوں کی طرف بن بھنانے کی آواز آتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت جیسے ہی مسجد خیف میں انٹر ہوئے تو دور سے ایسی ہی کوئی آواز اعلیٰ حضرت کو آنے لگی کہ جو ہے وہ شہد کی مکھیاں جیسے بن بناتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے غور سے دیکھا تو دیکھا کہ کوئی چادر اوڑے ہوئے وہاں پر موجود ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نکلے کہ چلو میں ان سے دعا کراؤں۔ ہم اور آپ کیا دعا کراتے ہیں، کبھی ہم نے کیا دعا کروانی چاہیے وہ بھی ہم نہیں جانتے، ہمیں تو بس مال، ٹینشن، اڑگم دڑگم، بس یہ دعا سب ٹھیک ہے، چلیے یہ دعا بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے بڑی دعا کیا ہے، کیا کروانی چاہیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں چل کر ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤں۔ تو فرماتے ہیں میں نکلا، ابھی ان کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا، تھوڑے سے فاصلے پر تھا کہ انہوں نے چادر سے منہ نکالا، پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہا جا اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اپنے ذکر کے اندر مجھے مخل کرنا مناسب نہیں سمجھ رہے اور چاہتے میں اپنے کام میں لگا رہا ہوں، وہ اپنے کام میں لگے رہیں، انہوں نے جلدی سے مجھے دعا دے دی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہے مسجد خیف، اور منہ بہت عظیم وادی ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور وہاں کی دعا، اس لیے کہ وہاں بہت کرم ہوتا ہے، بہت کرم ہوتا ہے، اتنا کرم ہوتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اسی لیے وہاں کی دعا بھی جو ہے نا بڑی عظیم دعا، اللہم ھذا منا فامنن علی بما مننت علی اولیائک، اے اللہ یہ منہ ہے اور اس منہ میں مجھ پر اسی طریقے سے احسان فرما جس طریقے سے تو نے تیرے اولیاء پر احسان فرمایا تھا۔ پتہ چلا وہاں بہت بڑا احسان ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت بڑی قربانی کی وہ جگہ ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے وقت کے اعتبار سے جو کچھ ممکن ہو سکا میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ پورا سفر کوشش کریں کہ حج کا اس طریقے سے گزرے کہ آپ یاد الہی اور یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں اپنا وقت گزاریں، اور کوشش کریں کہ حج مبرور بن جائے، حج مقبول بن جائے، خرافات سے، گناہوں سے صرف برداشت، صبر صبر صبر، اور اپنا سفر جاری رکھیں۔ اللہ کرے کہ آپ سب کا سفر حج مقبول کے اندر بدل جائے، اور سارے حاجیوں کو حج مبرور کی سعادت اللہ عز و جل نصیب فرمائے۔ یاد رہے تو ہم سب کو بھی آپ وہاں پر دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا، حاجی کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ بلبل باغ مدینہ ایک زمانے سے حاجیوں کی ٹریننگ کرتے ماشاءاللہ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ اب تو ان کو اتنا انٹرسٹ ہو گیا ہے کہ اب ایک گروپ بھی انہوں نے بنا لیا ہے، اپنا نمبر بھی دے رکھا ہے کہ 24 آورس حاجی وہاں سے ان کے جو بھی مسائل ہوں، پرابلم ہوں، میسج کریں ان کے پرابلم کا سولوشن۔ اور یاد رکھیں، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ہنسی بھی آتی ہے، کیا بتاؤں، کسی عبادت کے لیے معلم نہیں، لیکن حج کے لیے معلم ہے۔ اب وہاں کے معلم تو بیچارے خالی خیمہ دے دیتے ہیں۔ یہ معلم کا لفظ آپ دیکھیں معلم ہے نا، میرا معلم نمبر فلاں، میرا معلم نمبر فلاں۔ معلم کا مطلب ہوتا ہے علم سکھانے والا۔ کون سکھاتے بیچارہ معلم؟ پورے حج کے پیریڈ میں ایک دعوت کر دیتا ہے۔ تو پہلے معلم ہوا کرتے تھے جو حج کی پورے طریقے کو سکھاتے تھے، اب تو نوٹ والی پوزیشن ہو گئی۔ اللہ خیر فرمائے۔ یہ واحد عبادت ایسی ہے جس کے لیے معلم کی ضرورت ہے۔